نسائی شریف. فقدمنی جبریل، صفیں لگ گئی. جبریل نے مجھ سے کہا آپ آگے جائیے. سرکار فرماتے میں مصلی پر آیا. سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں سرکار؟ میں بولیے مصلی پر آیا. آقا کہتے ہیں میں مصلی پر آیا حتی امنتہم، یہاں تک کہ میں امام بنا اور وہ سب میرے مقتدی بنے اور انہوں نے میرے پیچھے نماز ادا کی. بولیے سبحان اللہ. سب نے میرے پیچھے بولیے نماز ادا کی. سارے انبیاء نے میرے پیچھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں سارے انبیاء نے میرے پیچھے نماز ادا کی. علماء نے یہاں پر لکھا ہے سارے انبیاء نے نماز ادا کی. سبحان اللہ. نماز ابھی ملنی ہے آسمان پر اور ابھی نماز پڑھا کے جا رہے ہیں. جبریل نے حضور کو نماز سکھائی. میں نے کہا جبریل پیچھے تھا، حضور نے خود پڑھائی. نماز لینے جا رہے ہیں نماز پڑھا کر، اور ان کی نماز پڑھا کر جا رہے ہیں جن پر بشریت کا کمال ہوتا ہے. ان کی نماز پڑھا رہے ہیں جس کے سر پر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا تاج ہے. ان کے پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کے بارے میں خدا کہتا ہے یہ آدم یہ ہے جس کو زمین کی ہر چیز کا نام ہم نے سکھا دیا. علماء نے لکھا یہاں تک کہ بچے گڑیوں سے کھیلیں گے نا تو حضرت آدم کو وہ گڑیوں کا نام اور گڑیا بھی دکھائی گئی. حضور کے پیچھے نماز کس نے پڑھی؟ ابراہیم نے، جن کی شان یہ تھی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن کہتا ہے ابراہیم کی شان یہ ہے کہ پتھر پر کھڑا کر کے ہم نے زمین و آسمان ان کو دکھائے. تو جو جس کا علم اتنا، تم کہتے حضور کچھ نہیں جانتے. حضور کے مقتدی وہ بنے ہیں جو علم کے آفتاب و مہتاب ہیں. حضور کے پیچھے جس نے نماز پڑھی اس میں حضرت عیسیٰ جیسے لوگ تھے جن کی شان قرآن نے سورہ آل عمران میں ذکر کی انی اخلق لکم من الطین. لوگوں سے کہا کہ تم ڈاکٹر اور طبیبوں کو مانتے ہو. حضرت عیسیٰ نے کہا لاؤ. آپ نے سوکھی مٹی لی، اس میں پانی ڈالا، پانی ڈال کر حضرت عیسیٰ نے اس کو گوندا، گوند کر پرندہ بنایا. اور قرآن کہتا انی اخلق لکم من الطین، میں مٹی سے بناتا ہوں کہیئۃ الطیر، پرندے کی مورت، فانفخ فیہ. حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی شان دیکھیے. حضرت عیسیٰ کہتے پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں. یہ کہتے ہیں آپ کے بزرگ پھونک بہت مارتے ہیں. میں نے کہا پھونکوں میں دم ہے، ان پھونکوں میں دم ہے. وہ توجہ ہے. مٹی کی مورت، مٹی کی پتلا، مٹی کا پتلا بنایا اور اس کو ہاتھ پر رکھا اور پھونک ماری. فیکون طیرا باذن اللہ. فرما پھونک میں نے ماری، پرندہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگا. ایک نے کہا اللہ کے حکم سے اڑانا. میں نے کہا پھونک بھی عیسیٰ نے ماری. تو بھی مارنا، تو بھی مار. باذن اللہ تو ہر جگہ ہم ہے، باذن اللہ تو ہر جگہ ہم ہے. تو بھی مار. ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ مٹی کے پرندے میں پھونک مارے. زندہ تو خدا ہی کر رہا ہے لیکن تیری پھونک سے کیوں نہیں کرتا؟ تیری پھونک سے کیوں نہیں کرتا؟ عیسیٰ کی پھونک سے کیوں کیا؟ اس لیے کہ کرواتا ان سے ہے جن کو محبوبیت کا تاج عطا فرماتا ہے. اور سنیے آگے حضرت عیسیٰ نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھنے والے کون؟ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا لوگوں جو ماں کے پیٹ سے کوڑی پیدا ہو نا، کوڑ کے مرض میں لے آؤ اس کو، کیونکہ اس دور میں بنی اسرائیل کے پاس اس کا علاج کچھ نہیں تھا، کوڑ کے مرض میں. فرمایا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہو اس کو لے آؤ. اب اعلان کیا تو لوگ پہنچ گئے اپنے مولویوں کو چھوڑ کے کہ فارغ ہے چلو ان کے پاس چلے اگر علاج ہو جاتا ہے. امام سیوطی لکھتے 50,000 لنگڑے، ہاتھ خراب، آنکھ خراب، کوڑ لگا ہوا، وہ پہنچے اور ماں کے پیٹ سے اندھے پہنچے. کتنے کہتے مکی کا پر نہیں بنا سکتے. میں نے کہا 50,000 آ گئے ہیں. دیکھو 50,000 آ گئے. حضرت عیسیٰ نے دیکھا ارے تو 50,000 آ گئے، ابھی تو صبح سے لے کے شام ہو جائے گی. تو آپ کے مریدین نے کہا حضور کیا کریں؟ فرمایا جو ابھی میں نے جبہ اتارا ہے نا، جو کل میں نے پہنا تھا، کہاں کا وہ لے آؤ. آپ کو وہ جبہ جس پر آپ کا پسینہ لگا تھا لے آیا گیا. 2 جبے لا گئے. فرمایا تم وہاں سے شروع ہو، میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں. یہاں حضرت عیسیٰ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، وہاں آپ کے مریدین اور آپ کے امتی اس کے جسم پر جبہ پھیرتے. جہاں ہاتھ پھرتا وہاں بھی کوڑ چلا جاتا، آنکھیں آ جاتی. جہاں جبہ پھرتا خدا اس کو بھی آنکھیں اور شفا عطا فرما دیتا. یہ مصطفیٰ کے مقتدی ہیں. بولو سبحان اللہ. اور حضور کے پیچھے پتہ ہے کون نماز پڑھ رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام بھی. یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ان کے بھائیوں نے غائب کر دیا. والد صاحب یعقوب روتے رہے، آنکھیں بالکل کمزور پڑ گئی. بھائی جب ملے، لمبا واقعہ سورہ یوسف میں، قرآن پڑھنا مولوی صاحب، قرآن کہتے وسیلہ کہیں سے ثابت نہیں. میں نے کہا پڑھنا قرآن پھر.
اب دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا میرے باپ کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کے فراق میں رو رو کر آنکھیں چلی گئی ہیں, بہت کمزور ہو گئی. کہا اچھا, یہ نہیں کہا کہ میں یہ مصر میں یہ بڑا زبردست آئی اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس بھیجیں, یہ میں پرچی لکھ دیتا ہوں اس لیے کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں, پرچی لکھ دیتا ہوں, وہ اچھا ایکس رے سب کچھ کر دے گا. وہ زمانہ تو وہ تھا نہیں, اگر ہوتا بھی تو اس کی ضرورت نہیں تھی. کیا کیا حضرت یوسف نے؟ کہا رکو میں آتا ہوں. گھر گئے, اپنا جو پہنا وہ کرتا تھا وہ اتار کر لائے اور دوسرا کرتا زیب تن کیا. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا. قاری صاحب قرآن ہے کہ نہیں؟ سورہ یوسف ہے کہ نہیں؟ بولیے سورہ یوسف ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے, قرآن کہتا اذهبوا بقمیصی ھذا, لے جا میرے اس قمیص کو, فالقوه علی وجه ابی, اور میرے باپ کے چہرے پر ڈالنا. بولے نا سبحان اللہ, بولے بولے. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا, یوسف علیہ السلام کہتے اپنے بھائی کو لے جاؤ میرے اس قمیص کو اور میرے باپ یعقوب کے چہرے پر ڈالو. فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا, کپڑا ہٹے گا نہیں کہ آنکھیں دیکھنے والی ہو جائیں. قرآن آگے ذکر کرتا ہے وہ بشارت دینے والا جب آیا اور کپڑا لا کر, کرتا لا کر, وہ کپڑوں سے کبھی شفا ملتی ہے؟ کہتے ما فوق الاسباب شفا شرک ہے. میں نے کہا کپڑا بھی تو ما فوق الاسباب ہی ہے, کیونکہ بھائی ڈراپ سے آپریشن سے عادی طور پر آنکھیں آتی ہیں, لیکن ایک بندہ نابینا ہو جائے کپڑا ملنے سے آنکھیں آ جائے, یہ تو اسباب نہیں ہے, یہ تو طریق نہیں, یہ تو عادت نہیں ہے, یہی تو معجزہ اور خارق عادت ہے. یہ فوق الاسباب ہے لیکن ان کی صفت اسباب کے تحت ہے, اور وہ کیا ہے؟ چہرے پر کپڑا ملا گیا, اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی. تو یہ یوسف بھی حضور کے مقتدی ہیں. حضور کے پیچھے سلیمان بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اور سورہ سعاد میں کہتے جی نبیوں کو کچھ نہیں دیا گیا. میں نے کہا سورہ سعاد دیکھیں, ہدہد نے آ کر کہا حضور وہ بلقیس بڑی طاقتور ہے, اس کے پاس تخت ہے. اللہ نے فرمایا سلیمان تو کیوں گھبراتا ہے, تخت اڑ کر پہنچے گا تیرے پاس. فرمایا بتا سبزہ کیسے اگتا ہے؟ کہ بارش سے. کہ بارش کیسے ہوتی ہے؟ کہ بادل سے. کہ بادل کیسے آتے ہیں؟ کہ ہوا سے. کہ ہوا کیسے آتی ہے؟ کہ خود آتی ہے. تو کہا سلیمان سارا نظام ہوا پر ہے؟ کہا کہ وہی تجھے دیتا ہوں, وہی تجھے دیتا ہوں. فرمایا فسخرنا لہ ریح تجری بامرہ, فرمایا ہم نے سلیمان کو بادشاہی دے دی ہوا کی, اور ہم نے اس کو کہا بامرہ, جہاں تو کہے گا وہاں یہ چلے گی. اور آگے قرآن کہتا فمنن او امسک بغیر حساب, جہاں تیرا دل چاہے نا کہ مشرق میں میرے ماننے والے زیادہ ہیں, زیادہ ہوا یہاں چلے, یہاں بالکل نہ چلے, ان کو بالکل ہوا نہ ملے, یا مغرب میں زیادہ چلے. فرما فمنن او امسک, چاہے دے یا نہ دے, پوچھیں گے نہیں تجھ سے. بادشاہ بنا دیا, یہ مالک مختار نہیں تو ہے کیا؟ یہ مقتدی ہیں حضور کے. میرے آقا کے اختیار پتہ چل رہے ہیں آپ؟ جو پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں وہ سارے کون ہیں؟ بولیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کون ہیں؟ مقتدی ہے. مجھے بتائیں ہوا جس کے تابع ہو, ایسا انسان کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. ان کے علاوہ جو پھونک مارے تو مٹی کی مورت زندہ ہو جائے, کسی نے ایسا انسان دیکھا ہے؟ جس کے پسینے کے کرتے کے لگنے سے نابینا کو آنکھیں آ جائے اور کوڑی کے مرض کو آنکھیں شفا مل جائے, ایسا انسان کبھی دیکھا آپ نے؟ جس کے کرتے سے نابینا کو آنکھیں مل جائے, ایسا بشر کبھی دیکھا آپ نے؟ جس کی مٹھی میں ہوا ہو, یہاں کرے تو ہوا یہاں ایک قطرہ بھی نہ آئے, وہاں جائے, یہاں آئے نہیں, کہ نہیں دوں گا تمہیں. اللہ نے فرمایا تیری مرضی, پوچھوں گا نہیں تجھ سے, بغیر حساب, بغیر حساب کتاب کے, جا تجھے دے رہی جہاں تیرا دل چاہے. وہ کہتا ہے اس کا نام محمد علی, وہ کسی جس کا مختار نہیں. میں نے کہا تو کہتا محمد مختار نہیں, محمد کے صدقے جس سلیمان کو نبوت ملی ہے وہ ایسا مختار ہے. قرآن کہتا فمنن او امسک, جس طرف چاہے تو ہوا لے جا کر, تجھے مختار بنا دیا تو اس سے پوچھیں گے نہیں. مجھے بتائیے ایسا بشر کسی نے دیکھا؟ تو بشریت کا کمال یہ انبیاء ہے. یہ جس کے پیچھے جھک جائے وہ کتنا اعلیٰ ہوگا.